بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہر سال منایا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جب ہم کہیں مسجد میں جائیں یا کسی جگہ بیان کرنے کے لیے جائیں تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب بھی دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے ہوئی تھی، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں منائی جاتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر سال ربیع الاول میں اس طرح منائی جاتی ہے کہ جس طرح حضور کی ولادت آج ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب میں دینے کے لیے آج میں حدیث پاک سے گفتگو شروع کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا یہ آپ کی یاد کو دہرانا ہے، حضور کی ولادت کے دن کو دہرانا ہے، اور یاد کو دہرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور قرآن پاک سے بھی کئی مقامات پہ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے نماز کی طرف آئیں گے کہ نماز کیا ہے۔ نماز پنجگانہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی انبیاء کی یاد ہے، اور اس طرح انبیاء کی یاد کو منایا جاتا ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ 5 فرض نمازوں کی نسبت امام محمد بن عائشہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے پڑھی جاتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ صبح کا وقت تھا، تو اس وقت آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا کیں، تو وہ 2 رکعت جو ہے صبح کی نماز کے اندر جو ہم ادا کرتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ ظہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کیں، سو وہ ظہر کی نماز ہوئی۔ ان کی نسبت ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت فرض جو پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد محدثین فرماتے ہیں عصر کی نماز یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد دلائی جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب حضرت عزیر کو 100 سال بعد اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو پس انہوں نے 4 رکعت ادا کی تو وہ عصر کی نماز ہو گئی۔ یہ حضرت عزیر رضی اللہ علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں، جو اہم رکن ہے نماز اسلام کا، اس کو بھی ہم انبیاء کی یاد سے انبیاء کی یاد کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انبیاء کی نسبت کو زندہ رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز کے ٹائم مقرر کر دیے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مغرب کے وقت مغفرت ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی، 4 رکعت نیت کی۔ سو جب انہوں نے 3 رکعت پڑھی تو 4تھی رکعت پڑھنے کی ان میں طاقت نہ تھی کمزوری کی وجہ سے، تو 3ری رکعت میں ہی یہ بیٹھ گئے تحیات کی حالت میں۔ سو وہ 3 رکعت جو ہم مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تاجدار کائنات امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین آپ کی محبت اور آپ کی یاد میں پڑھی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے سب سے پہلے آخری نماز یعنی عشاء کی نماز ادا کی وہ ہمارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز بھی انبیاء کی یاد دہرائی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ٹائم رکھے گئے کہ اس لیے آدم علیہ السلام نے صبح فجر کے وقت 2 رکعت پڑھی تھی، ظہر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی تھی، عصر کے وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی تھی، مغرب کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 رکعت ادا کی تھی۔ عشاء کی نماز اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا فرمائے تھے عشاء کے۔ تو یہ انبیاء کی یاد دلائی لوگوں کہ آپ نماز میں اگر انبیاء کی یاد کو دہراتے ہیں تو ہم سال بعد اگر حضور کی یاد کو دہراتے ہیں تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 12 ربیع الاول کو ہم خوشی کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور نسبت کبھی نہیں مرتی، نسبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھائی گئی نسبت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے، تو وادی سمود سے آپ کا جب گزر ہوا، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے وہی شخص گزرے جو روتا ہوا گزرے، کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ روتا ہوا گزرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ جسے رونا نہ آئے، میرے آقا نے فرمایا وہ رونے جیسا منہ بنا لے۔ پھر جب اس میں داخل ہوئے تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اسی بستی میں ٹھہرے آگے جا کر، تو وہاں پر 2 کنویں تھے۔ ایک کنواں وہ تھا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک کنواں وہ تھا جہاں سے وہ لوگ پانی پیتے تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے مشکیزیں پانی کے ساتھ بھر لیے، ہنڈیاں پکا لیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میری بات کو توجہ سے سن لو، کہ اس کنویں سے پانی کوئی نہ لے جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والوں نے پانی پیا تھا، اور اس کنویں سے پانی لینا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ ہم نے تو وہاں سے پانی لے لیا ہے جہاں سے وہ قوم پانی پیتی رہی۔ میرے آقا نے فرمایا مشکیزیں بھی خالی کر دو اور ہانڈیاں بھی گرا دو۔ اب مجھے بتائیں کہ صالح علیہ السلام کو تو کئی 100 سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے تھے، نہ صالح علیہ السلام کے اس زمانے کے لوگ تھے، نہ صالح علیہ السلام کے زمانے کا پانی تھا، نہ جانے کتنے لوگوں نے وہاں سے پانی لیا، اور پانی بدلتا رہا، پانی آتا رہا، لوگ بھرتے رہے، پانی استعمال کرتے رہے، مگر میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے پانی نہیں پینا، کیونکہ اس کنویں کے ساتھ ان لوگوں کی نسبت ہے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ یہ نسبت میرے آقا بتا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک طرف فرمایا اس جگہ سے پانی پیو جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، کیونکہ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ قوم کو ہزاروں سال گزر گئے، ان پہ عذاب آیا بھی کئی سال گزر گئے، مگر میرے آقا نے فرمایا نسبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سو وہ اگر نسبت زندہ ہے تو تاجدار کائنات کی نسبت کیوں نہیں زندہ؟ اس لیے محدثین اور مفسرین نے میلاد النبی منانے کی شرعی حیثیت بیان کی ہے کہ یہ شرعی طور پر بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سو میں اپنے موضوع کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کے دن کو ہم جو خوشی کرتے ہیں وہ ہم حضور کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، حضور کی نسبت کو زندہ رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔